بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صدر احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، آج کی مختصر نشست جو ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، 23 مارچ کے حوالے سے چند ایک باتیں جو ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ یہ باتیں ہمارے بزرگوں کو تو شاید ان کا ادراک ہو، لیکن ہماری موجودہ نسل نو اور 30 سے جو نیچے 30 سال سے کم کے جو بچے ہیں، ان کو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان باتوں کا کوئی ادراک نہیں ہے، کوئی فہم نہیں۔ انہیں قطعاً نہیں پتا کہ 23 مارچ قرارداد پاکستان کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے، قرارداد پاکستان کی حیثیت کیا تھی، اس کا پس منظر کیا تھا۔ بہرحال وقت قلیل ہے، میں زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کرتا۔ چند ایک باتیں میں اصل میں جو آج میں بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا اور جسے وہ مہاتما کہتے ہیں گاندھی صاحب، قائد اعظم اور گاندھی صاحب کا آپس میں اختلاف کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کا مطالبہ جو ہے وہ پیش کیا۔ یہ 15 نکات تھے جو میں نے جمعہ خطبہ میں بیان کیے، لیکن یہ چونکہ درس ہے اور وقت یہاں قلیل ہوتا ہے، اس لیے ان کو بھی شارٹ کر کے میں نے کوشش کی ہے کہ میں 9 یا 10 نکات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ گفتگو کے آغاز سے قبل میں ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ جب آپ بر صغیر میں پاکستان کی تحریک کا مطالعہ کریں گے تو قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں 3 باتیں آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ قائد اعظم میں اللہ رب العزت نے ایک خوبی رکھی تھی جس کی وجہ سے ان کو لیڈر اللہ نے بنایا۔ انسان میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو اللہ اس کو منتخب کرتا ہے، کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو اللہ اس کو کوئی مقام دیتا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح میں ایک خوبی تھی، ایک کوالٹی یہ تھی کہ ہندوؤں کی منافقت کو انہوں نے سمجھ لیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے مشن میں وہ اتنے مقصد میں اتنے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، اتنی گرفت پختہ تھی ان کی اپنے مشن کے اوپر اور اپنے مقصد کے اوپر کہ ہندوؤں کی بڑی سے بڑی پیشکش کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا۔ 2 باتیں، ہندوؤں کی منافقت کو سمجھنا، نمبر 2، ہندوؤں کی بڑی سے بڑی پیشکش کو ٹھکرا دینا، اور نمبر 3، اپنوں کی نادانی کے باوجود اپنے مقصد کے اوپر قائم رہنا۔ کیونکہ معذرت سے یہ بات ہمیں قبول کر لینی چاہیے کہ قیام پاکستان کی تحریک میں علماء کا ایک کثیر طبقہ تھا جس نے اس کی مخالفت کی تھی۔ پاکستان کے قیام کے لیے مخالفت اپنوں نے نادانی میں کی، اپنوں نے مخالفت، مگر قائد اعظم نے کہا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اب چونکہ میں نے پاکستان کا مطالبہ اس کو میں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ضروری ہے، لہذا وہ ایک لمحے کے لیے ایک انچ بھی، ایک سوتر بھی کہنا چاہیے، اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ قرارداد پاکستان ہم اس کو کہتے تو ہیں، مگر 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں یہ صرف ایک جلسہ تھا۔ اس جلسے میں پاکستان کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا گیا، صرف اس جلسے میں یہ عزم کیا گیا تھا کہ مسلمان آج کے بعد اپنا ایک الگ وطن حاصل کر کے رہیں گے، جبکہ اس سے پہلے اس پہ بھی مسلمان متفق نہیں تھے۔ مسلمان اس پر متفق کیوں نہیں تھے، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ اس کے لیے آپ کو 100 سال پیچھے جانا پڑے گا یہ بات سمجھنے کے لیے کہ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں، جہاں آج مینار پاکستان ہے، قرارداد پاکستان کامیاب کیوں ہوئی؟ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر ایک وطن حاصل کرنے کے لیے متفق کیوں ہوئے؟
یہ ہے وہ اقبال کے اس شعر سے اس کو سمجھ لیجئے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں ہے. طوفان آتا ہے تو ہلچل مچتی ہے نا، وگرنہ طوفان نہ آئے تو دریا جو ہے وہ ایسے ہی بہ رہا ہے، سمندر بالکل سموتھ بہ رہا ہے. 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی اور انگریزوں کے خلاف ایک بہت بڑی تحریک چلی جس کو سختی کے ساتھ کچل دیا گیا، تو اس کے بعد انگریزوں نے اس پر کام شروع کر دیا کہ ہندوستان میں دوبارہ ایسی کوئی تحریک کھڑی نہ ہو، اس کے لیے ان کو تقسیم کیا جائے. چنانچہ 1885 کے اندر انگریزوں نے ہی کانگریس کے نام سے ایک سیاسی جماعت بنائی جس کی نمائندگی ہندوؤں کو دی گئی. مسلمانوں نے جلد ہی یہ سمجھ لیا کہ ہندوؤں کی نمائندگی کے مقابلے میں مسلمانوں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے. چنانچہ 1906 کے اندر مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. قائد اعظم نے اپنی سیاست کا آغاز کانگریس سے کیا، لیکن جلد اس بات کو سمجھ گئے کہ اگر میں مسلمانوں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے مسلم لیگ میں آنا پڑے گا. چنانچہ 1913 کے اندر آپ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. مختصر یہ کہ انگریز حکومت نے جب پہلی عالمی جنگ ہوئی، ورلڈ وار ہوئی پہلی، تو اس میں برطانیہ کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کمزور ہو گئے. اب ہندوستان کے اندر اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے برطانیہ کی یہ مجبوری تھی کہ وہ ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لے. اگر ہندو بھی بغاوت کر دیتے ہیں تو برطانیہ کے لیے حکومت کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا. چنانچہ اس مقصد کے لیے کہ ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملایا جائے حکومت میں، انگریز حکومت نے 1936 کے اندر بر صغیر کے 11 بڑے صوبوں کے اندر انتخابات کروائے جس میں سیاسی جماعتوں نے حصہ لیا تاکہ ان کو سیاسی نمائندگی دی جائے. 1936 میں 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں میں کانگریس کو فتح نصیب ہوئی. اور میں یہ بات بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت کانگریس کو ووٹ دینے والے بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد تھی جس نے کس کو ووٹ دیا؟ مسلم لیگ کے مقابلے میں کانگریس کو. اور مسلم لیگ کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی، بری طرح سے ہار گئی. تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلم لیگ کی کوئی جماعت جو ہے وہ سیاسی طور پر ابھرے گی. 1936 کے اندر جب کانگریس کی حکومت قائم ہو گئی 8 صوبوں میں، اور جو 3 صوبے تھے ان میں بھی بالواسطہ یہی غالب آ گئے، تو تاریخ کے اندر لکھا جاتا ہے کہ یہ 3 سال مسلمانوں نے جس کرب میں گزارے، اتنی سختی برطانوی حکومت میں بھی آج تک مسلمانوں نے نہیں دیکھی تھی. جب ہندوؤں کو موقع ملا اقتدار میں آنے کا، انہوں نے مسلمانوں کی دکانوں کو آگ لگا دی، مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا، مسلمانوں کا معاشی بائیکاٹ کیا گیا، دنگے کروائے گئے جس میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا. تب جا کے مسلمانوں کو یہ سمجھ آئی کہ قائد اعظم ٹھیک کہتا تھا، کانگریس ہماری متحدہ جماعت نہیں بن سکتی، کانگریس ہماری خیر خواہ نہیں ہے. جنگ عظیم دوم شروع ہوئی. دوسری جنگ عظیم میں ہندوؤں نے اپنی فطرت دکھائی. ہندو نے جب یہ دیکھا کہ برطانوی حکومت اب اور زیادہ کمزور ہو جائے گی، چنانچہ انہوں نے برطانیہ کے سامنے اپنے مطالبے رکھے. برطانوی حکومت نے وہ مطالبے ماننے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں کانگریس نے سول نافرمانی کی تحریک چلائی. 21 دن گاندھی جیل میں رہے اور بھوک ہڑتال کر دی. نتیجہ یہ نکلا کہ برطانیہ بلیک میل ہونے کی بجائے برطانیہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور نتیجتاً ان 11 سیٹوں سے کانگریس نے اپنے وزراء کو کہا کہ آپ مستعفی ہو جائیں. 1939 کے اندر 1939 کے اندر کانگریس نے 11 صوبوں سے اپنے وزراء کو استعفیٰ دلوا دیا. یہ جب مستعفی ہو گئے تو اب 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں صرف ایک جلسہ رکھا گیا تھا، کوئی بہت بڑی قرارداد نہیں رکھی گئی تھی. ایک جلسہ رکھا گیا تھا جس میں بلانے والوں کو یہ امید تھی کہ چند ہزار لوگ آئیں گے، کیونکہ وہ 1936 کے الیکشن میں دیکھ چکے تھے ہمیں کتنی بری شکست ہوئی. لیکن ہندوؤں کے سلوک کی وجہ سے منٹو پارک میں 23 مارچ 1940 کے جلسے کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر مسلمانوں نے شرکت کی. کم و بیش مورخین نے مختلف تعداد لکھی، لیکن 5 سے 6 لاکھ مسلمان کہتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت وہاں پر جمع ہوئے. اچھا، تعداد جو بھی ہو لیکن ان ایکسپیکٹڈ تھی، یعنی اتنی تعداد تھی کہ جتنی امید نہیں کی جا سکتی. وہاں پر پھر مسلمانوں کے لیڈروں نے یہ عقل مندی کی، جب انہوں نے اتنی بڑی تعداد دیکھی
उस वक्त उन्होंने फौरी तौर पर तहरीर लिखवा कर कहा कि आज हम इस बात का अज़म करते हैं मुसलमान कि हम अब अपना अलग वतन लेकर रहेंगे। यह था 23 मार्च 1940 की करारदाद की कामयाबी के असबाब। अब आते हैं गांधी और जिन्ना के माबैन जो इख्तिलाफात थे। सबसे पहले गांधी का मौक़िफ़ यह था कि कांग्रेस एक कौमी जमात है जो पूरे हिंदुस्तान की आजादी के लिए कोशिश कर रही है। जिन्ना कहते थे कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं के लिए कोशिश करने वाली एक जमात है। आज भी वहां के मुसलमानों को यही गलतफहमी झांसा दिया जाता है। नंबर 2, जिन्ना क्या कहते थे? जिन्ना कहते थे कि मजहबी बुनियाद पर तकसीम का मसला, यह बड़ा अहम नुक्ता है। जिन्ना कहते थे मजहबी बुनियाद पर तकसीम का मसला अंग्रेजों से आजादी हासिल करने से पहले हल होना चाहिए। अगर इसको लटकाया गया तो अंग्रेजों के बाद हिंदू मुसलमानों को अपना गुलाम बना लेंगे। बताइए, कश्मीर को आज तक उन्होंने अलग होने दिया? मुसलमानों को आज तक उन्होंने अलग खित्ता कोई दिया? आज तक मुसलमानों को वहां पर कोई हकूक दिए? नहीं दिए। गांधी की मुनाफकत क्या थी? गांधी साहब कहते थे पहले अंग्रेजों से आजादी हासिल कर लें, ये हमारे अंदरूनी मिसाइल हैं, बाद में बैठ के इनको हल कर लेंगे। ये बड़ी गुर की बात है, याद रखें। जब एक दफा बंदा किसी के नीचे आ जाता है फिर वो उसके बाद उसको निकलने नहीं देता। आगे चलिए। नंबर 3, जिन्ना कहते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान एक मजबूरी है जो अंग्रेज राज की वजह से कायम है। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। जिन्ना का ख्याल यह था, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, कि जो मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं ना, मुसलमान और हिंदू जो इकट्ठे रह रहे हैं, ये मजबूरी की वजह से रह रहे हैं क्योंकि इनका हुक्मरान अंग्रेज है। अगर अंग्रेज हुक्मरान ना हो ये एक दिन भी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये जिन्ना कहते थे। अब गांधी क्या कहते? गांधी कहते थे कि हिंदुस्तान एक मुत्तहिदा कौम है, मजहबी तकसीम बरतानवी राज की वजह से है। ये कितना ऑपोजिट है। यानी गांधी का मौक़िफ़ यह था कि असल में हम हिंदुस्तानी हैं, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई ईसाई हो, हम सारे हिंदुस्तानी हैं भाई। ये अंग्रेज हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसलिए हम आपस में अलग अलग हुए हैं। आगे चलिए। जिन्ना का ख्याल क्या था? ये वो 2 कौमी नजरिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान वजूद में आया। जिन्ना कहते थे हिंदू और मुसलमान मजहबी, मुआशरती, मुआशी हर लिहाज से हिंदुओं से एक अलग कौम है। हिंदू गाय को माता कहते हैं, हम गाय को ज़िबा करते हैं। हिंदू बेवा को जला देते हैं, हम बेवा और मुतलका से कहते हैं शादी करो। हिंदू जो है वो मुतलका को तलाक का हक ही नहीं देते, हम देते हैं। हिंदू जलाते हैं, हम दफनाते हैं। यानी हिंदुओं के साथ हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं और हिंदू 100 बुतों की परस्तिश करता है। यानी हिंदुओं के साथ मुसलमान हर लिहाज से एक अलग कौम है। यह जिन्ना का मौक़िफ़ था। गांधी क्या कहते थे? यह बात समझने वाली है, जो चकमा वो आपकी आने वाली नस्ल को दे सकते हैं अगर आपने उनको ये बातें ना बताई तो। गांधी कहते थे हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तानी ही हैं, सिर्फ उन्होंने अपना मजहब तब्दील किया है। क्या मतलब? गांधी कहते थे कि भाई देखो, असल में ये सारे हिंदुस्तान में पैदा हुए, लिहाजा ये हिंदुस्तानी है। अगर मजहब तब्दील कर लिया तो फिर क्या हुआ? मजहब तब्दील करने से कोई अलग कौम नहीं बनता। ये गांधी का मौक़िफ़ था। कायदे आज़म क्या कहते हैं? अगला पॉइंट, कायदे आज़म, ये पॉइंट वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काफिर मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फौकियत नहीं है, तुम सब मुसलमान हो, लिहाजा एक हो। कायदे आज़म कहते थे कि इंसान मजहब की बुनियाद पर एक कौम बनता है। आप मुझे बताइए, पंजाब की बोली और, पंजाब का लिबास और, बलोची की बोली और, बलोची का लिबास और, उनकी सकाफत, तहजीब, रहन सहन, खाना पीना पठान का और, सिंधी का और, हम सब अगर एक हैं तो किस बुनियाद पर है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम पंजाबी होने की बुनियाद पर कभी इकट्ठे हो सकते हैं? बताएं।
کبھی نہیں ہو سکتے. ہم عربی اور عجمی ہونے کی لحاظ سے کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. قائد اعظم کہتے تھے قوم مذہب سے بنتی ہے، علاقے سے نہیں. قوم مذہب سے بنتی ہے. گاندھی کیا کہتے تھے؟ انسان کی قومیت مذہب تبدیل کرنے سے نہیں بدلتی. وہ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو ایک قوم تصور کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے مسلمان بھی ہندوستان میں ہی پیدا ہوئے ہیں. اگلا سنیے، دلچسپ آتے، اگلے سے اگلا اس سے زیادہ دلچسپ ہے، اور آپ کو ہندو کی منافقت نظر آ جائے گی یہاں پہ، اور اپنے قائد کی ثابت قدمی نظر آ جائے گی یہاں پہ. جناح کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ رہیں گے تو زیادہ ترقی کریں گے، اور گاندھی کہتے تھے کہ تقسیم ہو جانے سے، ہندوستان کی تقسیم ہو جانے سے ہندو تو ترقی کریں گے کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن مسلمان ترقی نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ تعداد میں بہت کم ہے. الحمدللہ وقت نے ثابت کیا کہ پاکستان کسی طرح بھی ہندوستان سے پیچھے نہیں رہا. ٹیکنالوجی کے اندر، ترقی کے اندر، یہ تو ہماری اپنی جو کہہ لیں کہ اپنی ہی بدعمالیاں ہیں، وگرنہ خطے کے اندر پاکستان اگر آج بھی اسلام کے پیرامیٹر کے اوپر چل جائے تو پاکستان جیسا وطن دنیا کے اندر آپ کو اور کوئی نظر نہیں آئے گا. آگے چلیے. جناح کہتے تھے قیام پاک، یہ وہ پوائنٹ ہے جو وہاں کے اس وقت مسلمان جو اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے لیکن اس وقت ان کو سمجھ نہیں آ سکا. جناح کہتے تھے قیام پاکستان سے بر صغیر میں امن قائم ہو جائے گا اور مذہبی منافرت ختم ہو جائے گی، جو متحدہ ہندوستان میں اکٹھے رہتے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہتے تھے ممکن نہیں ہے کہ ہم اکٹھے رہیں اور خوش رہیں. جب آپس میں نہ بن رہی ہو نا جوائنٹ فیملی سسٹم میں، تو بچے الگ الگ ہو جائیں تو خوش ہو جاتے ہیں. الگ الگ سسٹم میں رہنا شروع کر دیں تو محبتیں قائم رہتی ہیں. اور گاندھی کیا چکمہ دیتے تھے؟ گاندھی کہتے تھے مذہبی بنیاد پر بننے والی ریاستیں آپس میں جنگ کرتی رہیں گی، اس لیے ان کو اکٹھے ہی رہنا چاہیے. اکٹھے لڑیں مریں، لیکن الگ ہوں گے تو بڑی جنگ کریں گی، لہذا یہ بھی ایک ان کا چکمہ تھا. آگے چلیے. اب یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس پر آپ کے لبرل جو ہیں وہ اس وقت آپ کے سکول، آپ کے کالج اور آپ کے یونیورسٹیز کے بچوں کو ابھار رہے ہیں. یہ وہ پوائنٹ آ گیا ہے بڑا اہم. گاندھی، یہ نمبر 11 ہے، پتہ نہیں میں نے کچھ شارٹ کیے تھے. گاندھی کیا کہتے ہیں؟ حکومت سیکولر ہونی چاہیے. حکومت کیا ہونی چاہیے؟ سیکولر ہونی چاہیے. اور سیکولر حکومت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ عوام کا مذہب کیا ہے. کوئی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو پڑھے، کوئی مندر کا گھنٹا کھڑکاتا ہے تو کھڑکائے، کوئی سکھ پگڑی باندھتا ہے، 6 چیزوں کو مذہب سمجھتا ہے تو کرے. بھئی اس بات سے کیا غرض؟ ہاں عدالتی نظام، حکومتی نظام وہ سارا الگ ہوگا اور مذہب کا تعلق اس سے کوئی نہیں ہوگا. یہ گاندھی کہتے ہیں. جناح کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ جناح سیکولر تھے. اگر جناح سیکولر تھے تو پاکستان انہوں نے بنانا ہی نہیں تھا، کیونکہ انڈیا سیکولر سٹیٹ ہے. پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک سیکولر سٹیٹ بن تو گئی. جناح کیا کہتے تھے؟ ہندوستان میں کسی صورت بھی حکومت اور مذہب کو الگ نہیں کیا جا سکتا. یہاں وہ بات بھی سمجھ لیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مذہبی لوگوں کو سیاست میں دخل نہیں دینا چاہیے یا مذہبی لوگوں کو حکومت کے سروکار نہیں ہونا چاہیے. بھئی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اقبال کہتے ہیں جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقبال کہتے ہیں کہ اگر دین نہیں رہا سیاست میں تو چنگیزی. اور یہی تو مشکل ہے کہ آج کا سیاستدان وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. دین گیا ایک طرف، سیاست ایک الگ چیز ہے، اس میں سب جائز ہے، اس میں سب چلتا ہے. آگے چلیے. جناح کہتے تھے گاندھی، یہ وہی بات ہے منافقت والی. جناح کیونکہ وہ جان گئے تھے نا ان کے اندر کی بات کو. جناح کہتے تھے کہ گاندھی پہلے اصولی طور پر پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کو تسلیم کریں، باقی تفصیلات ہم بعد میں طے کر لیں گے. گاندھی کیا کہتے تھے؟ گاندھی کہتے تھے نہیں، تقسیم بعد میں، چھوٹے موٹے معاملات اور تفصیلات جو ہیں وہ پہلے طے کر لیتے ہیں، تقسیم اگر کرنی بھی ہوئی تو بعد میں کر لیں گے. نمبر 13، یہ بھی بڑا اہم پوائنٹ ہے. جناح کیا کہتے تھے؟ جناح کہتے تھے پاکستان قائم ہوگا، اور اگر قائم ہوگا
تو مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ریاست ہوگی. کسی کی مان کے نہیں چلے گا, اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلے گا. جناب کیا کہتے تھے, ہم کسی کے انڈر رہ کر ملک نہیں بنائیں گے, ہم اپنا آزاد ملک بنائیں گے. اور گاندھی کیا کہتے تھے, گاندھی کہتے تھے اول تو ہم پاکستان بنانے کے حق میں ہی نہیں, تقسیم کے حق میں ہی نہیں. اگر تم کہتے ہو بضد ہو تو ہم اتنا ماننے کے لیے تیار ہیں کہ تمہیں پاکستان بن جائے, لیکن پاکستان ہندوستان, متحدہ ہندوستان کی ہی انڈر رہ کر ایک شاخ ہوگا جو کہ بہت سے امور میں ہندوستان کے ماتحت لے کر چلے گا. یہ ہم مان لیتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ جیسے جاپان اس وقت امریکہ کے انڈر رہ کر چل رہا ہے, ایسے ہی وہ سمجھ لیں کہ وہ کہتے تھے کہ متحدہ ہندوستان بنے گا, پاکستان انڈر رہ کر چل رہے. مگر قائد اعظم نے کہا کہ نہیں, لینا ہے تو پھر پورا لینا ہے, لینا ہے تو پھر آزاد اور خود مختار ریاست لینی ہے. آگے چلیے, نمبر 14. یہ بڑا پیارا پوائنٹ, کیا کروں, ہر پوائنٹ جب میں پڑھتا ہوں روح میں اترتا ہے, اور میں وقت نہیں ہے, وگرنہ میں اس کے مطابق آپ کو قرآن کی آیات اور احادیث بھی سناتا کہ یہ ساری باتیں قرآن میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں موجود ہیں. جناب کیا کہتے تھے, گاندھی کیونکہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے وہ مسلمانوں کے جذبات کو سمجھ ہی نہیں سکتے, انہیں مسلمانوں کے بارے میں رائے دینے کا حق ہی نہیں ہے. آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب جو ہے وہ ہمیں بچائے گی, ہم کہتے ہیں امریکہ کی پالیسی لاؤ وہ ہمیں بچائے گی, کہتے ہیں نا. اور ہمارا قائد کیا کہہ گیا تھا, اور جو مسلمان نہیں ہے وہ تمہیں سمجھ ہی نہیں سکتا, اسے کیا پتا تمہارے جذبات کا, اسے کیا پتا تمہاری قدر کا, اسے کیا پتا تمہارے اندر اللہ رب العزت نے کیا صلاحیت رکھی. کسی غیر مسلم کو مسلمان کی پالیسی بنانے کا کوئی حق نہیں ہے, تمہارا قائد کہتا ہے. اور ہم کہتے ہیں نہیں, پالیسی ادھر سے ہی بن کے آنی چاہیے, پھر ہی ہم کامیاب ہوں گے. گاندھی کیا کہتے تھے, وہی بات اس کے اپوزٹ. گاندھی کہتے تھے چونکہ میں سارے ہندوستان کا متحدہ لیڈر ہوں, مسلمانوں کا بھی, ہندوؤں کا بھی, سکھوں کا بھی, عیسائیوں کا بھی, لہذا مجھے ساروں کے بارے میں رائے دینے کا حق حاصل ہے. ایک آخری بات, نمبر 15. یہ پھر ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک لاجیکل بات دی قائد اعظم نے, کیونکہ بنیادی نقطہ گاندھی کا یہ تھا کہ سارے ہندوستانی یہی کہہ رہے ہیں نا, اگرچہ مذہب انہوں نے تبدیل کر لیا لیکن ہیں کیا یہ ہندوستانی, یہی کہہ رہے تھے نا گاندھی. قائد اعظم کہتے ہیں چلو ہندوستانی پہ ہی لاجک میں آ جاؤ میرے بات. قائد اعظم کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ سارے مسلمان ہندوستانی ہیں تو ہندوستانی ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں الگ وطن بنانا ہمارا وراثتی حق ہے. اور وراثت ہوتی ہے کہ نہیں, وراثت ہوتی ہے نا. تو اگر ہم اس زمین میں پلے, اس زمین میں پیدا ہوئے, ہمارے آباء و اجداد ہندوستانی تھے, تو ٹھیک ہے ہندوستانی ہونے کے لحاظ سے اگرچہ ہم نے اپنا مذہب الگ کر لیا, مگر ہمارا حق بنتا ہے, وراثت میں ہمارا حصہ بنتا ہے کہ ہمیں ہندوستان میں حصہ دیا جائے, وہی حصہ پاکستان ہے. اور گاندھی جو ہے وہ اس کو اپوزٹ کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ وہ نہیں, مذہب کی بنیاد کے اوپر الگ تقسیم کرنا وہ وراثت سے اجازت نہیں دیتی کہ تم مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ الگ تقسیم کرو. یہ وہ بنیادی پوائنٹ سے جن پر تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکی, لیکن انشاءاللہ آپ کو یہ اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ پاکستان اگر بنا ہے تو وہ کن عظیم مقاصد پر بنا ہے اور کن عظیم رہنماؤں نے اس کے پاکستان کے قیام کے اندر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ تا قیامت ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور اس کو شاد رکھے اور آباد رکھے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.